بھی ہمیں ہنسی آتی، مذاق کرتے ہیں ہم. کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں جنازے کی نماز میں جا رہے ہیں اور آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، موبائل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں. یعنی قبرستان میں بھی اب ہمیں موت یاد نہیں آتی. میرے پیارے ساتھیوں، ایک اور موقع پر میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے. ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا. اللہ کے نبی جنازے میں گئے ہوئے تھے اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا اور اللہ کے پیارے حبیب قبر کے ایک سائیڈ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ غور کر رہے تھے، اس عذاب قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس قبر کی زندگی کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ نے روتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرمایا، لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے بھائیو، اس قبر میں تم کو بھی آنا ہے، اس قبر میں آنے کی تیاری کرو. عطیہ دیارہ والو، دنیا میں آپ نے بڑی پراپرٹی بنا لی ہوگی، بڑی زمین و جائیداد آپ نے بنا لی ہوگی، بڑی دولت آپ نے اکٹھا کر لی ہوگی، مگر جانا تو ایک دن ہم سب کو قبر میں ہے. اس قبر میں 2 گز زمین سے زیادہ ہم کو ملنے والا نہیں ہے. اس قبر میں نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا. اس قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اگر قبر کے بارے میں ہم سوچ لیں تو شاید دنیا کی چیزیں ہمیں مزہ دینا بند کر دیں، دنیا کی لذتیں ہمارے لیے حرام ہو جائیں. قبر کے بارے میں سوچا. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو زارو قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی، جنت کی بات آتی آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی آپ نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کو دیکھتے تو آپ رونے لگتے ہیں. عثمان غنی نے کہا کہ ہاں، میں قبر کو دیکھ کر کے اس لیے رونے لگتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. جس نے قبر کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی قبر کو دیکھ کے رو رہے ہیں. اب ذرا ہم سب جائزہ لیں، آج ہم کتنی قبر کو دیکھ کے روتے ہیں، ہم کب قبرستان پر جا کر کے روتے ہیں. ہمیں تو قبرستان پر بھی ہنسی آتی ہے، ہمیں تو قبرستان پر بھی جا کے مزہ آتا ہے. میں نے تو ایسے قبرستان بھی دیکھے ہیں کہ قبرستان پر بیٹھ کر کے لوگ شراب پی رہے ہیں، قبرستان پر بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیل رہے ہیں، قبرستان پر بیٹھ کر کے موبائل پر کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. قبرستان عبرت کی جگہ ہے. بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر عمرا، بڑے بڑے دنیا میں اپنے آپ کو اپنی طاقت کا پرچار کرنے والے آج بھی قبرستان میں مرے پڑے ہیں. ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے جو ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، مٹے نامور، مٹے نامور کیسے، اور ان کے نام و نشان کیسے مٹے اہل شان کیسے کس طریقے کے بڑے بڑے شان والے قبر میں منو مٹی نیچے دفن ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی قبرستان کو دیکھ کر اور قبر کو دیکھ کر اللہ کو وہ رونا بہت پسند ہے. میرے بھائی، جو اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہوں، اللہ کے خوف سے انسان کو، اور جس انسان کی آنکھوں سے یہ آنسو نکلتے ہوں اس انسان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، عینانی لا تمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گی. عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں چوکیداری کرتی ہے، جو پہرے داری کرتی ہے. راتوں میں جب دنیا کے لوگ سوتے رہتے ہیں وہ اللہ کے مجاہد بندے اللہ کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. وعین بکت من خشیت اللہ، اور دوسری وہ آنکھ، اس کے اوپر جہنم حرام ہے. اس آنکھ سے اللہ کی خوف سے آنسو نکلتا ہو، اس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکلتا ہو. میرے بھائیوں، کیا ہمارے نبی بھی روتے تھے؟ جی ہاں، ہمارے نبی بھی انسان تھے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جتنی ٹریجڈی اور جتنے غم اور جتنے صدمے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، شاید کسی نے دیکھے. اس کے باوجود اللہ نے آپ کا کلیجہ اتنا مضبوط بنایا تھا، آپ دین کا کام کرتے رہے، اللہ کے دین کی دعوت پھیلاتے رہے. آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلی. اللہ نے جتنی اولاد نرینہ دی، جتنے بیٹے دیے، جتنے لڑکے آپ کو پیدا ہوئے، سب آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ کے دانت توڑے گئے احد کے میدان میں، آپ پر پتھر مارے گئے طائف کے بازار میں، آپ کو اپنے شہر سے نکالا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا. آپ کو کون سی ایسی تکلیف ہے جو نہیں دی گئی؟ میرے بھائی، نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے.
اچھا میرے نبی روتے کیسے؟ میرے نبی کا رونا کیسا تھا؟ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ۔ وہ ایک مرتبہ آئے تو اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی نماز کے دوران رو رہے تھے۔ اب عبداللہ ابن شخیر کہتے کہ میں نے اپنے نبی کو روتے ہوئے دیکھا، وفی صدرہ عزیز کا عزیز المرجل، میں نے دیکھا جیسے چولہے کے اوپر ہانڈی رکھی ہوئی ہو اور ہانڈی کے اندر سے گوشت کے پکنے کی آواز آتی ہو، دھیرے دھیرے ہانڈی کے اندر کسی چیز کے پکنے کی آواز آتی ہو۔ اللہ کے پیارے نبی نماز کی حالت میں رو رہے ہیں اور آپ کے سینے سے اس طریقے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ زبان سے تو رونے کا اظہار نہیں فرما رہے، زبان سے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ رو رہے ہیں، مگر آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں اور آپ کے سینے سے نکلنے والی وہ آواز بتا رہی ہے کہ آپ رو رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا رونا تھا۔ آج کی تقریر میں چاہتا ہوں اللہ کے رسول کی سیرت سے کچھ ایسے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں، کچھ ایسے مواقع آپ کے سامنے بیان کیے جائیں جب اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ مگر اس کے پہلے کہ میں اللہ کے نبی کی سیرت سے وہ واقعات بیان کروں، ایک اور پوائنٹ کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رونا جو ہوتا ہے وہ کئی ٹائپ کا ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم کی بڑی مشہور کتاب ہے، نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کبھی موقع ملے، اردو میں بھی اویلیبل ہے، اس کو مطالعہ کرو، پڑھو، زاد المعاد، بڑی بہترین کتاب۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے رونے کی 10 قسمیں لکھی، 10 ٹائپ کا رونا ہوتا ہے۔ ایک رونا ہوتا ہے رحمت کا، انسان کو کسی کے اوپر رحم آتا ہے وہ رونے لگتا ہے۔ ایک رونا ہوتا ہے خوف کا، انسان کو ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، آنے والی کسی مصیبت کا ڈر ہوتا ہے، انسان رونے لگتا ہے۔ ایک رونا ہوتا ہے محبت کا، شوہر پردیس جا رہا ہے، بیوی رو رہی ہے، بیٹا پردیس جا رہا ہے، ماں رو رہی ہے۔ بیٹے کی محبت میں، شوہر کی محبت میں، باپ کی محبت میں انسان رونے لگتا ہے، یہ رونا محبت کا رونا ہے۔ اور ایک رونا ہوتا ہے خوشی کا رونا، کوئی اچھی خبر ملی، ایگزام میں انسان پاس ہو گیا، بیٹے نے ٹاپ کر لیا، باپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو۔ ایک رونا ہوتا ہے درد کا رونا، کہیں بدن میں کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی زخم ہو گیا، انسان رونے لگے۔ ایک رونا ہوتا ہے غم کا رونا، کوئی مر گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی غم آ گیا، کوئی نقصان ہو گیا، انسان رونے لگا۔ ایک رونا ہوتا ہے کمزوری کا رونا، انسان بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، ذرا ذرا سی بات پہ رونے لگا، یہ کمزوری کا رونا۔ ایک رونا ہوتا ہے نفاق کا رونا، جھوٹ موٹ کا رونا، جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں نے جھوٹ موٹ کا رونا رویا تھا، اپنے بھائی یوسف کو انہوں نے کنویں میں ڈالا اور ان کے کپڑے کو نقلی خون میں لپیٹ کر کے، اس میں خون لگا کر کے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ اور ایک رونا ہوتا ہے کرائے کا رونا، عرب میں اور آج بھی ہندوستان میں بھی کہیں کہیں پیسہ دے کر کے کسی کے مرنے پر کرائے پر پیسہ دے کر کے رونے والوں کو بلایا جائے۔ اور ایک رونا ہوتا ہے موافقت کا، کہ کسی کو روتا ہوا ہم نے دیکھا، ہماری آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ یہ ٹوٹل 10 طریقے کا رونا ہوتا ہے، علامہ ابن قیم نے بیان کیا۔ ان 10 ٹائپ کے رونے میں جو رونا اللہ کو پسند ہے وہ کون سا رونا ہے؟ آئیے ذرا اپنے نبی کی سیرت میں ہم دیکھیں۔ رمضان سن 2 ہجری، بدر کا میدان، مسلمانوں کی تعداد 313، دشمنوں کی تعداد 1000۔ بدر کی لڑائی کے پہلے اللہ کے نبی رات بھر اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور دعا کرتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بدر کی لڑائی کے پہلے میری نیند کھلی، میں نے دیکھا سارے کے سارے لوگ سو رہے ہیں سوائے میرے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، بدر کی لڑائی شروع ہونے والی ہے، 313 کا مقابلہ اپنے سے 3 گنا زیادہ تعداد سے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں
اللہ کے پیارے نبی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے قبلہ رخ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے کہتے ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو تو آج پورا فرما دے۔ اللہم ان تہلک ھذی العصابۃ لن تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ مٹھی پر ایمان والے اگر آج ہلاک ہو گئے، اے اللہ پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اتنا روئے اللہ کے نبی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آگے چمٹ جاتے ہیں اللہ کے رسول سے اور کہتے ہیں کفا کا مناشدتک ربک، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سے جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ وعدہ ضرور پورا کرے۔ اور اللہ نے وعدہ پورا کیا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 نازل ہوئی، اذ تستغیثون ربکم، استستغیثون ربکم، یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، اللہ نے تمہارے اوپر 1000 فرشتوں کو اتار کر کے تمہاری مدد کی تھی بدر کے میدان میں۔ تو یہ وہ رونا تھا جو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام، مٹھی بھر صحابہ کرام کے بارے میں سوچ کر کہ اے اللہ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو پھر کون اسلام کا نام؟ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں میرے بھائی، کاغذ کے اوپر ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ جانتے ہو کہیں کہیں لکھا رہتا ہے جہاں بچے سوئے رہتے ہیں لکھا رہتا ہے keep silent, the children are sleeping، خاموش رہو بچے سو رہے ہیں۔ دنیا والے یہ پوسٹر لگاتے ہیں، یہ سلوگن لگاتے ہیں بچے سو رہے ہیں ڈسٹرب مت کرو، خاموش رہو۔ آج دنیا کے ملک میں بچے مر رہے ہیں میرے بھائی، ان کی کٹی پھٹی لاشیں میڈیا کے اندر آ رہی ہیں، لیکن دنیا خاموش بنی ہے۔ آج دنیا چپ ہے اس ظلم پر، اس سرکشی پر، اس بے رحمی پر، اس حیوانیت پر دنیا کے کانوں پر چوں نہیں رینگ رہی ہے۔ اور دنیا والے بڑی شرم کے ساتھ اور بڑی بے غیرتی کے ساتھ کہتے ہیں I stand with Israel، میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے یہ تعلیم دی تھی انصر اخاک ظالما و مظلوما، کبھی ظالم کی مدد مت کرو۔ تمہارا اپنا بھائی بھی اگر ظلم کرے اس کے ہاتھ روکو، اسے ظلم سے روکو، کبھی ظالم کا سپورٹ مت کرو، کبھی ظالم کی مدد مت کرو۔ آج کا دور وہ ہے، یہ ترقی کا دور ہے، یہ دنیا کی بڑی تمدن اور تہذیب کا دور ہے۔ آج انسان چاند پر پہنچ گیا، آج چھوٹے چھوٹے بچے فلسطین میں مر رہے ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ۔ تو تعداد تو کم نہیں ہے ہماری، کروڑوں کی تعداد ہے، مگر ایمان کمزور ہو گیا، ایمان کمزور ہو گیا، توحید کمزور ہو گئی۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں پتا، جن کو توحید کا مطلب نہیں پتا، جو کہیں پر بھی اپنا سر جھکا سکتے ہیں، کہیں پر بھی ہاتھ جوڑ سکتے ہیں، کہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہ ایمان کے بارے میں پتا، نہ توحید کے بارے میں پتا۔ تو تعداد ہماری بہت ہے، مگر وہ 313 جو نبی کی پونجی تھے، جو نبی کا کیپٹل تھے میرے بھائیوں، وہ پیور مسلمان تھے، وہ شدھ مسلمان تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی رو رو کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ 313 ختم ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا۔ اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو، 313 صحابہ تھے بدر کے میدان میں، 2 صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں کافروں نے پکڑ لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا، ہم نے جان بچانے کے لیے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول ہم نے یہ وعدہ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا تھا، آپ کا ساتھ تو ہم یقیناً دیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہماری تو فوج کی تعداد بھی بہت کم ہے، ہم تو صرف 313 ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں لڑائی میں جانے کی اجازت دیجئے۔ کان کھول کر کے سن لو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا انصرفا، اے میرے صحابی، اے میرے صحابیوں، جاؤ تم لوٹ جاؤ، تمہیں اپنی لڑائی میں میں شامل نہیں کر سکتا، ہم اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہ کریں گے، جو وعدہ تم کر کے اس وعدے کو ہم نبھائیں گے۔ 313 کو 315 نہیں ہونے دیا اللہ کے نبی نے۔ 2 لوگ پڑھ رہے تھے، آپ نے پڑھنے نہیں دیا۔ زبان کی ویلو اور وعدے کی ویلو اگر کوئی سیکھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ تو ایک آنسو تو میرے نبی کی آنکھوں سے بدر کے میدان میں نکلے تھے۔ ایک اور موقع یاد کیجئے، اما عائشہ فرماتی ہیں رات کا ٹائم تھا،
اللہ کے پیارے نبی میرے ساتھ تھے، رات کا آخری پہر آیا، آپ نے فرمایا یا عائشہ زرینی اتعبد لربی، اے عائشہ میں اپنے رب کی عبادت کرنے جانا چاہتا ہوں، اے عائشہ مجھے جانے دو۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی بہت محبت کرتے، اور جب انسان بیوی سے محبت کرتا ہے تو بیوی کے نخرے اٹھاتا ہے۔ بھئی اللہ کے نبی تہجد پڑھنے جانا چاہتے ہیں، اس میں بیوی سے اجازت لینے یا بیوی سے پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، مگر یہ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، یہ پیار کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ کہا یا عائشہ میں اللہ کی عبادت کرنے جانا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ نے فرمایا انی احب قربک و احب ما یسرک، اے اللہ کے نبی میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ میرے قریب رہیں، لیکن اگر آپ کی خوشی اللہ کی عبادت کرنے میں ہے آپ بڑے شوق سے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں فقام، اللہ کے نبی اپنے بستر سے کھڑے ہوئے، فتطہرا، آپ نے وضو کیا، پھر آپ کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے، اور تہجد کی نماز پڑھ کر کے آپ بیٹھ کر کے رونے لگے، اتنا روئے حتی بل ہجرہ، آپ کے کپڑے کا دامن آنسوؤں سے تر ہو گیا، پھر اس کے بعد پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اتنا روئے حتی بلت لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، پھر آپ رونے لگے حتی بلت الارض، یہاں تک کہ زمین پوری کی پوری آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اللہ اکبر، ہمارا نبی تہجد میں روتا تھا، ہم اور آپ پانچوں ٹائم کی نماز میں نہیں تھے۔ مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں تو بہت ہیں میرے بھائی، ہم ایک مسجد کے جانے کا غم کر رہے ہیں، یہاں ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ اور کان کھول کر کے سن لو حتیہ تیارہ کے میرے بھائیوں، قرآن کی نظر میں مرد کون ہے؟ قرآن نے مرد کس کو کہا ہے؟ قرآن کی نظر میں مرد وہ ہے جو اپنے کام دھندے کو چھوڑ کر کے نماز کے ٹائم نماز پڑھنے کے لیے آتا ہو۔ قرآن کا 18واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے سورہ نور کے اندر رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ حقیقت میں مرد تو وہ ہے، حقیقت میں مرد تو وہ ہے جو نماز کے ٹائم اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے لین دین کو چھوڑ دیتے ہیں، جن کا بزنس، جن کا کاروبار نماز سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ ہم تو اتنے بڑے بزنس مین ہو گئے، ہم تو اتنے بڑے کاروباری ہو گئے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنی نوکری کے لیے۔ میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو وہ کاروبار ہمارے لیے وبال بن جائے، وہ دولت ہمارے لیے مصیبت بن جائے، وہ نوکری ہمارے لیے مصیبت بن جائے۔ 5 ٹائم کی نماز ہمارا بھائی تہجد کیا پڑھے گا؟ یا ہمارے نبی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ اور اپنے نوجوان بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر زندگی میں کچھ گولز ہیں، کچھ سپنے ہیں، کچھ ٹارگٹ ہے جس کو پورا کرنا ہے نا، تو اس اللہ کے سامنے رات میں تہجد پڑھ کے اپنے ٹارگٹ پیش کرو، اپنی آرزوؤں کو پیش کرو، جس اللہ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں۔ رات کے ٹائم جب دنیا سو رہی ہو، اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو بندے کی یادہ بڑی پسند آتی ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے جنتی بندے تو وہ ہیں، میرے متقی بندے تو وہ ہیں، میرے مومن بندے تو وہ ہیں، جب دنیا آرام سے بستروں پر سو رہی ہو، وہ بستروں سے اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے رہتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی تہجد کی نماز میں رو رہے ہیں میرے بھائی۔ فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، حضرت بلال آتے ہیں آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے۔
کیا دیکھتے کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہے، آپ اس قدر روئے ہیں، آپ کی داڑھی آنسوں سے بھیگی ہے، زمین آنسوں سے بھیگی ہے، آپ کے کپڑے آنسوں سے بھیگے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، آپ تو بخشے بخشائے، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اگر اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنایا ہے، کیا میں اپنے رب کا شکریہ بھی ادا نہ کروں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے بلال آج کی رات میرے اوپر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، جو انسان اس آیت کو سن کر کے اس پر غور نہ کرے وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ نبی نے بددعا دے دی وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَدَبَّرْهَا، جو اس آیت کو سن کر کے اس کے اوپر غور نہ کرے اس کے لیے بربادی ہے۔ کون سی آیت تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 تھی۔ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے اندر، بے شک دن اور رات کی گردش کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور عقل مند کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ نے کہا عقل مند وہ لوگ ہیں۔ রাজবাড়ার একটা মেয়ে ছেলে কান্দা বিয়াকুল আছে স্টেজে